رشک آ گیا اور عرض کی نعم الفارس تحتکما، شہزاد گان تمہارے نیچے سواری کتنی خوبصورت۔ میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ عمر فاروق تو نے ٹھیک کہا، حدیث کے الفاظ گواہ ہے کہ میرے آقا کو یہ بات پسند نہ آئی۔ جب عمر فاروق نے عرض کی نعم الفارس تحتکما، نعم الفارس تحتکما، اے حسنین کریمین تمہارے نیچے سواری کتنی خوبصورت ہے، آقا نے فرمایا عمر کہتے ہو سواری کتنی خوبصورت ہے، یہ کیوں نہیں کہتے نعم الفارس انتما، ارے سواری تو خوبصورت ہے، سواری یہ اشارہ کرنا چاہتے تھے کہ اگر مصطفیٰ کو راضی رکھنا چاہتے ہو تو حسنین کو راضی رکھو، اگر مصطفیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو حسنین کریمین سے محبت رکھو۔ حسنین کریمین کی محبت کے بغیر تمہیں مصطفیٰ کی محبت نصیب نہیں ہو سکتی۔ اور ایک یہ حدیث اور پھر حدیث سن لیجئے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ آپ سے روایت ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن میں کاشانہ نبوت پر حاضر ہوا، آقا کے در دولت پر حاضر ہوا، اور میں نے دیکھا کیا، وہ فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کس حال میں تھے، اور یمشی علی باطن، کہ میرے آقا اپنے دونوں ہاتھوں دونوں پاؤں سے چل رہے تھے جس طرح اونٹ یا گھوڑا چلتا ہے، اور یمشی علی باطن بل حسب علی ظہرہی الحسن والحسین، میرے آقا اپنے دونوں ہاتھوں سے اور دونوں پاؤں سے چل رہے تھے، حسین اور حسن ان پر سوار کیے ہوئے، اور کیا فرما رہے تھے میرے آقا، کیا فرما رہے تھے، حسن اور حسین کو سوار کر کے فرما رہے تھے اے حسن اور حسین نعم الجمل جملکما، اے حسن اور حسین تمہارا اونٹ کتنا خوبصورت ہے۔ لیکن یہ کون کہہ رہا ہے؟ دو جہاں کے والی کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں، دونوں ہاتھوں اور پاؤں سے چل رہے ہیں، حسن اور حسین کی سواری بنے ہوئے ہیں، اور فرما رہے ہیں حسن اور حسین تمہارا اونٹ کتنا خوبصورت ہے۔ ونعم العدلان تحتکما ونعم العدلان انتما، اور حسن اور حسین تم کتنا خوبصورت سوار ہو۔ میرے آقا کی اس قدر محبت، اس قدر شفقت کہ دونوں ہاتھوں اور پاؤں سے حسین اور حسن کی سواری بنی، اور فرما رہے ہیں حسن اور حسین انہیں راضی اور خوش کرنے کے لیے کہ تمہارا اونٹ کتنا خوبصورت ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ ہم کسی صحابی کے گھر تھے کہ حضرت حمین رضی اللہ تعالیٰ آپ تشریف لائیں، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین گم ہو گئے اور مل نہیں رہے۔ میرے آقا جہاں بیٹھے تھے وہیں سے کھڑے ہو گئے اور فرمایا صحابہ میرے شہزادوں کو تلاش کرو۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں صحابہ جنگل کی طرف نکل پڑے، اور میں سرکار کے پیچھے پیچھے چلتا ہوا، جب میرے آقا ایک پہاڑ کی اوٹ میں پہنچے تو دیکھا کہ حسن اور حسین ایک دوسرے کے ساتھ لپٹے ہوئے کھڑے ہیں، ایک سانپ ایک اژدہا سے نکلا ہوا ہے، اور اس کو دیکھ کر حسن اور حسین اس کے خوف سے ایک دوسرے کے ساتھ لپٹے کھڑے ہیں۔ میرے آقا نے جب دیکھا اور اژدہا نے میرے آقا کو دیکھا تو حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں وہ تو سنٹ کر اپنی غار میں چلا گیا، اور میرے آقا نے امام حسن اور حسین کو اٹھا لیا اور اس کے در محبت کا اظہار فرمایا، فرمایا بے ابی و امی انت یا حسنین، اے حسن اور حسین تم پر میرے ماں باپ کو قربان۔ یہ مصطفیٰ فرما رہے ہیں کہ حسن اور حسین تم پر مصطفیٰ کے ماں باپ کو قربان۔ اس قدر حسنین کریمین کے ساتھ محبت تھی، اس قدر ناز سے پالا، اس قدر لاڈ سے پالا کہ ان کے لیے نمازوں میں سجدے طویل کر دیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد ہے
آپ روایت کرتے ہیں، ارشاد فرمایا کہ کننا نصلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ العشاء، کہ ہم آ کر تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز عشاء ادا کرتے۔ مسجد نبوی تھی، عام کسی کالونی کی مسجد کی بات نہیں سنا رہا، اس مسجد کی بات سنا رہا ہوں جو اسلام کا کلا بنا، جہاں سے اسلام کھلا کھلا اور جہاں سے توحید کا درس ملا، اور توحید کا درس لینے والے اہل بیت کی عظمت سے کیوں روکدان ہیں۔ مسجد نبوی کا واقعہ ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نماز میں تھے، آقا سجدے پر گئے اور امام حسن اور حسین آ کر آقا کی پشت مبارک پر سوار ہوئے۔ میرے آقا نے ان کے آرام کی خاطر سجدہ طویل کر دیا، اور صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں، ایک اور حدیث عرض کر رہا ہوں، روایت میں ہے کہ صحابہ کرام نے بیان فرمایا کہ ہمیں گمان ہونے لگا، کوئی غلط سے گمان ہونے لگا، اور اشارہ تھا کہ شاید آقا کا وصال تو نہیں ہوا۔ اور بعض صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں گمان ہوا کہ ہم سن نہ سکے ہوں اور آقا تشہد پر بیٹھ چکے ہوں۔ اور جب صحابہ نے سر اٹھا کر دیکھا تو مصطفیٰ سجدے کی حالت میں تھے، حسن اور حسین پر سوار تھے۔ میرے آقا نے اپنے ایک دست مبارک سے امام حسن کو پکڑ کر سب پر بٹھایا، پھر امام حسین کو پکڑ کر سب پر بٹھایا، اور پھر سجدہ، اب سجدہ سے سر اٹھایا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اسی طرح سجدے کی حالت میں جب آقا سجدہ کرتے، امام حسن اور حسین سوار ہو جاتے، میرے آقا پھر اپنی پشت مبارک سے انہیں اٹھا کر سب پر بٹھاتے اور پھر سجدہ سے سر اٹھاتے۔ جب نماز ختم ہوئی تو ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج بڑی عجیب قسم کی نماز ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا ہے میرے صحابہ، تم نہیں جانتے کہ مجھے ان کے ساتھ کتنی محبت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور حسنین کریمین کی محبت نماز میں یاد ہے، اور نماز کون پڑھ رہا ہے؟ کہ جس نے نماز پڑھنا سکھائی۔ کوئی عام مولوی نہیں پڑھ رہا، کوئی عام مسلمان نہیں پڑھ رہا، بلکہ جس نے نماز کس طرح سکھائی۔ کس طرح سکھائی؟ کہ نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے دیکھتے ہو۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، حدیث پاک ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ نماز کیسے پڑھیں؟ فرمایا جیسے مجھے پڑھتے دیکھتے ہو ایسے ہی پڑھو۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، یہاں سے نماز پڑھنے کا لوگ ڈھنگ سیکھ رہے ہیں، طریقہ سیکھ رہے ہیں، وہاں تصور کیا جا سکتا ہے کہ معاذاللہ نماز ٹھیک نہ پڑھی گئی ہو۔ اور نماز کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اقیم الصلاۃ والذکر، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے، خشوع و خضوع کے ساتھ۔ جب تکبیر تحریمہ کہہ لو تو دنیا کے تمام تفکرات، خیالات، خواہشات سے ہٹ کر اپنے رب کا ہو کر پڑھو۔ اور آقا نماز پڑھ رہے ہیں اور امام حسن اور حسین پشت پر سوار ہیں، تو نماز حسین کی محبت کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ جب مومن نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، تشہد پہ بیٹھتا ہے، جب نماز کی قبولیت کی گھڑی آتی ہے، جب نماز اپنی قبولیت کی گھڑی کو پہنچتی ہے تو کیا حکم ہوتا ہے؟ السلام علیکہ ایھا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک میرے آقا پر سلام نہ بھیجا جائے، اور میرے آقا پر سلام اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک میرے آقا کی آل پر سلام بھیجا جائے۔ کیا پڑھتے ہو؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، نماز میں نہیں پڑھتے؟ ابھی تک اہل بیت کی عظمت کا خیال نہیں دیتے، جن پر سلام بھیجے بغیر تیری نماز مکمل نہیں ہوتی۔ ان کے بارے میں سینے میں بغض رکھتا ہے تو اپنے ایمان کی فکر کر، انہی کی محبت ایمان ہے۔
مرحبا مرحبا. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من صلی صلاۃً فلم یصلی فیہا، جس نے نماز پڑھی اور اس میں سلام اس نے نہ پڑھا، علی وعلی اہل بیتی وعلی آلی، جس نے نماز پڑھی اور اس نماز نے مجھ پر اور میری آل پر درود نہ بھیجا، لن تقبل میں ہو. مصطفیٰ کا فرمان ہے نماز قبول نہیں ہو. نماز تو خدا کی ہے نا، اس کی مرضی قبول کرے نہ کرے. ہزار ٹکرے مارتا رہے جب تک اہل بیت کی محبت، محمد اور آل محمد کی محبت سینے میں نہیں ہوگی، تب تک نماز